تو میں رمضان کا مسئلہ اسی بات سے حل کر دوں. جاؤ علم فلکیات والوں سے پوچھو, موسمیات والوں سے پوچھو. آج کی جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ سورج طلوع پہلے ہوتا ہے, زمین پہ نظر 9 منٹ بعد آتا ہے. انہوں نے دلیل دی, انہوں نے کہا جو سورج کی پہلی شعاع سورج سے نکل کے زمین تک پہنچتی ہے تو زمین کے ٹائم کے مطابق اسے 9 منٹ کا دورانیہ چاہیے سورج سے نکل کے زمین تک پہنچنا. جب تک وہ ہمارے گولے پہ وہ لائٹ نہیں پہنچتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورج آیا ہی نہیں. شعاع بتاتی ہے کہ وہ آ گیا ہے. کوئی تو بندہ ہوگا. یقیناً میں ممبر پہ جھوٹ نہیں, میں سمجھ رہا تھا مضافات ہے, مجھے عوامی سطح پہ بات کرنی ہے. میرے ان 2 عزت والے سادات نے مجھے بتایا کہ اسے عمومی سطح نہ سمجھیے گا, یہ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے قدیمی علماء کو سماعت کیا ہوا, لہذا آپ کی سماعتوں کے اس معیار کو سمجھتے ہوئے میں نے گفتگو اس سطح پہ کی. انہوں نے کہا سورج سے نکلتی ہر 9 منٹ بعد آتی ہے. 9 منٹ تک دنیا میں اندھیرا رہتا ہے کیونکہ شعاع نہیں پہنچی. شعاع سورج کی دلیل ہے, دلیل ہی کو عربی میں حجت کہتے ہیں. اور وہی علم فلکیات والے کہتے ہیں کہ سورج غروب پہلے ہو جاتا ہے, نظر 9 منٹ تک آتا ہے. اس وجہ سے کہ وہ جو شعاع زمین پہ ہوتی ہیں ان شعاؤں کو واپس سورج تک پہنچنے کے لیے 9 منٹ کا ٹائم چاہیے. جتنی دیر تک وہ زمین سے سورج تک پہنچتی ہیں زمین والے سمجھتے ہیں کہ ابھی سورج ہے لیکن وہ جا چکا ہوتا ہے. میرے جانے کے بعد سب بات سمجھ میں آئے تو پھر نوکر کو دعا دے دینا, رات بستر میں سمجھ آئے تو پھر نوکر کو دعا دے دینا. دنیا مولا حسین کی عزت قسم اگر ہم سے چاہے تو ہم سائنس سے اپنا مذہب ثابت کر سکتے ہیں. سورج نکلتا پہلے ہے, نظر 9 منٹ بعد آتا ہے. غروب پہلے ہوتا ہے, 9 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے. اب بھی ہم زمانے کو بتائیں کہ ہم روزہ 10 منٹ بعد کیوں کھولتے ہیں. ہائے ہائے, ہمارے سحر و رفتار کا تعلق شعاؤں سے نہیں. ہمارے سحر و رفتار کا تعلق ہمارے سحر و رفتار کا تعلق شعاؤں سے نہیں, سورج سے. جب سائنس کہہ رہی ہے کہ 10 منٹ پہلے اور 10 منٹ بعد غروب ہوتا ہے تو پھر 10 منٹ کا فلسفہ تو ہم نے سائنس سے ثابت کر دیا. یہ انتہائی ایک جاہلانہ سی سوچ زمانے کو بتائی جاتی ہے. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں, پیغام ان تک یہ پہنچایا جاتا ہے روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے اس لیے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یہ جو بالکل روزے کے افطار کا وقت ہوتا ہے نا, اللہ یہ وقت آپ کو کسی بس سٹاپ پہ دکھائے تو وہ منظر بڑا دیدنی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں یوں کھجور ہاتھ میں ہوتی ہے بالکل کہ فوراً جلدی سے کر. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جلدی کر لینا چاہیے کیونکہ پھر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اچھا میرے سامنے آپ باخبر چہرے تشریف فرمائیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک روزہ دار جو ہے وہ صبح اٹھنے میں تھوڑا دیر سے اٹھا, کھانے پینے کا وقت گزر گیا تھا, بالکل سحر کا وقت تمام ہونے والا تھا, اس نے نیت کر لی اور روزہ رکھ لیا. ایسا ہے مذہب اسلام کا کوئی مفتی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا. وہ کہتے ہو گیا. اسے ہماری زبان میں جو ہمارا علاقہ ہے اس کی تہذیب کے مطابق اس کو ایک لفظ کہا جاتا ہے 8 پیرا روزہ. اب پتہ نہیں آپ کے ہاں کون سا لفظ بولا جاتا ہے, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے 8 پیرا روزہ جو بغیر کھائے پیے رکھا جائے. بلکہ مولوی کہتے ہیں مسجدوں والے کہ اس کی زیادہ فضیلت ہے کیونکہ یہ بغیر کھائے پیے رکھا. اچھا بغیر کھائے پیے رکھا ہو گیا, جو روزہ بغیر کھائے پیے رکھا جا سکتا ہے بغیر کھائے پیے کھولا کیوں نہیں جا سکتا؟ روزے کا تو اپنا وقت ہے, اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کھجور کھائی ہے کہ نہیں کھائی. آپ فجر پڑھیں یا نہ پڑھیں, جب فجر کا وقت گزر جائے گا تو وہ گزر گیا. عبادات جو ہوتی ہیں یہ انسان کی محتاج نہیں ہوتی, انسان عبادات کا محتاج ہے. لیکن یہ ساری منفی سوچیں اس لیے آئیں کہ جب دین وارثوں سے چھوڑ کے اپنے جیسوں سے لوگ تو پھر یہی حالت ہو.
لہذا جو بات میں آپ تک پہنچا رہا تھا، بغیر ان کے اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں گناہگار بھی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے اس میں سکے صاحب کہ نیت کی جاتی ہے کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ زیادہ یہ ہے کہ اکثر چیزیں جو ہیں ان کا تعلق جب عربی زبان سے آ جاتا ہے تو ہم اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مثلا نیت کی عبادت کی قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً، یہ قربتاً اللہ کیا ہے؟ قربتاً اللہ نہیں، قربتاً اللہ، میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے میری سوچوں سے زیادہ داد دے دی، یہ جملہ آپ سمجھیے گا اور اسی پہ نتیجہ دے دوں۔ انسان نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے قریب نہیں، اللہ کی طرف قریب۔ جس شے کے آپ نے قریب ہونا ہو اس شے کا کسی ایک جگہ پہ محدود ہونا ضروری ہے۔ مثلا میں کہوں کہ یہ جو ہوا چل رہی ہے میں اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو ہوا تو چاروں طرف چل رہی ہے، میں کدھر قریب ہوں؟ میں پانی میں تیر کے کہوں کہ میں پانی کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو کیسے ہوں گا جب میں ہوں ہی پانی میں؟ جب ہر جگہ اللہ ہی ہے تو پھر آپ کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ جتنا آسان کہیں گے اتنا آسان کر لوں گا، لیکن بات کو سمجھیے گا ضرور۔ نیت ہے قربتاً اللہ، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ میں مجمع سے کہوں تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب ہو جائے، اس کا مطلب ممبر یہاں ہے، آپ ادھر سے ادھر کی طرف آئے ادھر قریب ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ممبر ادھر ہے ادھر نہیں۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو اللہ کو ایک جگہ پہ ماننا پڑے گا، جدھر ہم جا رہے ہیں ادھر اللہ ہے، جدھر سے ہم جا رہے ہیں ادھر اللہ نہیں، تو جو ادھر ہو اور ادھر ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا اور میں عقیدہ آپ کے کلیجے میں رکھ کے واپس آ جاؤں گا۔ ہم عقائد کے حوالے سے خود کچھ حملہ آور ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اس کے بالکل قریب بلاسٹ ہو جاتے کہ عقیدہ اس کے اندر اب صلاحیت کر گیا، آپ اللہ کی طرف قریب